السلام علیکم. رپلائی آل کی ایک اور مزیدار ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں نوشین بخاری, اور آج جو ہماری مہمان ہے معصومہ زبیری ان کا نام ہے, شی رنز اے پروڈکشن ہاؤس. اور میری جو انرجی ہوتی ہے نا جب کوئی خاتون مہمان آتی ہے نا میرے پروگرام میں, وہ نیکسٹ لیول ہوتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جتنے بھی مرد حضرات میرے پروگرام میں آئے تو وہ افینڈ ہو جائیں, بٹ دی تھنگ از دیٹ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایسی خواتین ہیں جو کہ ہم مثال کے طور پہ ان کا نام لے سکتے ہیں, اور ان کو سامنے کھڑا کر کے آنے والی جو ہماری جنریشن کی بچیاں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یو کین فالو دیئر فٹ اسٹیپس. معصومہ, ویلکم ٹو دا شو. Thank you so much, and I'm really honored to be here. I'm honored to have you because اتنا کچھ ماشاء اللہ آپ کر رہی ہیں and you're managing everything so brilliantly. So سب سے پہلے تو میں یہ بتائیے کہ you started off as a photographer یا کیسے آپ نے I started off with as a educationist. So I taught A levels before when I was doing this whole photography thing. So at that level ہمیں تھوڑا سا نا کیمبرج کے لیول کو ٹچ کرنا ہوتا تھا back in 2009. تو ادھر سے میری کافی لرننگ ہوئی کیونکہ اوریجنل میگزینس اور اوریجنل ویڈیو میوزک ویڈیوز وغیرہ ہم لوگ بناتے تھے, تو ادھر سے میری کافی لرننگ ہوئی اور ادھر سے میں نے اور زیادہ اپنے فوٹوگرافی اسکلس کو انہینس کیا. پلس پھر اس کے بعد میں نے یونیورسٹیز میں بھی جو ہے وہ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی پڑھایا. اینڈ دین ساتھ ساتھ شام کے ٹائم کلاس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا بہت ورک آؤٹ ہو رہا ہوتا تھا پروڈکشن ہاؤس کے اوپر, پکچرس کے اوپر, یہ وہ پیج بنا لیا, پیج رجسٹر کروا لیا. اس کے بعد پھر یہ کہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا. بٹ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میں نے اور زیادہ اسٹرگل کرنا شروع کی لائک آفٹر دی ایجوکیشنس والی چیز, تو پھر میں نے اپنے آپ کو موقع دیا کہ میں وائی ڈونٹ آئی جسٹ میں ایک فوٹوگرافی کا پورا بزنس کیوں نہ لانچ کروں. اس میں بھی میرا پلس پوائنٹ جو میرے پاس تھا, مائی سسٹرز, مائی ہول فیملی, مائی فادر, مائی بردر, ایوری ون سپورٹڈ می. تو انہوں نے ہی کیمرہ وغیرہ دلا کے دیا اور انہوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ یور اون بزنس. تو جو وہ بس وہی چیز تھی کہ پہلے تو اتنا زیادہ نہیں تھا کچھ, تو برانڈنگ میں ہی میرے 1-2 سال گزرے کہ جی آپ کا لوگو اور ہمارا کام. تو وہ جو کام تھا وہ بھی پھر 100% ہوتا تھا ایز جس طرح میری ایک لائن ہے بزنس کی, دیٹ از کوالٹی ایز اٹس پرومسڈ. اور یہ بزنس کا فرسٹ رول بھی, اگر آپ گوگل بھی کریں تو یہ بزنس کا فرسٹ رول ہے, کوالٹی ایز اٹس پرومسڈ. تو میں نے اپنی ٹیگ لائن یہ رکھی تھی. تو ایون اف آئی واز ان پیڈ, اب میری برانڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو میں اس میں بھی اسی چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. اینڈ الحمد للہ اٹ از پیئنگ می رائٹ ناؤ. ویری نائس, ویری نائس. اچھا, بینگ اے وومن اگین لے دے کے یہی سوال آ جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں دے آر ناٹ ویری مچ کامن وین اٹ کمز ٹو ویمن, اسپیشلی کچھ ایسے پروفیشنز ہیں. سیم گوز ود پروڈکشن اینڈ فوٹوگرافی. تو چلو آپ آج کل کافی ساری لڑکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. ایون لائک اف یو گو اے ڈیکیڈ بیک تو اسلام آباد میں کافی دیر ور پرومیننٹ نیمس, بٹ پروڈکشن ہاؤزز پورے مینٹین کرنا, میڈیا ہاؤزز اینڈ وہ ساری چیزیں کرنا, بینگ اے وومن کیا چیلنجز تھے اور آپ نے ان کو کیسے فیس کیا, اور کیسے کیا بتائیں گے آنے والے لوگوں کو, اسپیشلی دا ویمن ہو وانٹ ٹو اسٹیپ ان ٹو دس بزنس؟ Well, at first it wasn't that easy. It wasn't that easy knowing the fact the society we're living in. ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ میں سپورٹ کرتا ہے, ہر چیز ہے, لیکن کہیں نہ کہیں تنگ نظریہ ہے. تنگ نظریہ ہے کہ یار یہ ورکنگ وومن ہے, ہر چیز ہے, تو تھوڑا سا یہ کانفیڈنٹ ہے, ڈومینیٹنگ ہے, تو شاید گھر نہیں بسا سکتی, شاید اس لیول تک بھی یہاں اس معاشرے میں سوچا جاتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جی مجھے چیلنجز تو یہی ہوئے کہ سب سے پہلے تو چیلنج ہی یہی ہے کہ آپ ایک عورت ہیں اور آپ اس طرح آگے کیسے نکل گئی ان سے. تو وہ اگر میں بہت ہی ڈھکے لفظوں میں اس چیز کو بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جی بس وہ تنگ نظریہ ہے جو یہاں پہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی لڑکی اگر کوئی سکسیزفل ہے بھی تو وہ شارٹ کٹ سے وہی ہوگی. ایسا نہیں ہے. میں نے محنت کی ہے, مجھے پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو وین آئی واز ریکگنائز ان یونائٹیڈ نیشنز, اور میرا کام جب ریکگنائز ہوا تھا UK اور US میں, تو وہ مجھے پتہ ہے, میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے لیے دن رات کتنی محنت کی ہے. سو آئی نو, لیکن ناٹ ایوری ون کین انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ کی اسٹرگلز, آپ کی محنت, پھر بچوں کو انگیج کرنا, بچوں کو نیو انٹرپرینورز بنانا, ان کو نیو ویژن دکھانا, یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں پہ کمپٹیشنز بہت زیادہ ہیں. یہ میرا پڑھا ہوا بچہ ہے نا, تو یہ مجھ سے آگے کیسے نکل گیا. اگر آپ یہ چیز سوچنا چھوڑ دیں گے نا, تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی کامیابی دے دے گا, اور اس پہ توکل ہونا چاہیے آپ کو. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو کہ
میری انٹرنشپ کرنے ایک بچی آئی, 2-3 بچیاں, اس ٹائم پہ میرا فرسٹ اور سیکنڈ بیچ تھا اسی طرح. تو انہوں نے 2-3 میرے ایونٹس کور کیے اینڈ شی واز سو اسکیئرڈ کہ وہ میرے پاس ڈرتی آئی. اس نے مجھ سے پوچھا میم میں اپنی پروموشنس کر سکتی ہوں آپ کے کام پہ؟ میں نے کہا تو بیٹا کر لو, کس نے منع کیا ہے؟ تو مجھے کہتی ہے نہیں تو آپ کو برا نہیں لگے گا کہ میں نے آپ کا ایونٹ کور کیا اور میں اپنے پیج پہ لگا لوں؟ میں نے کہا بیٹا ہاتھ تو آپ کا ہی تھا, ایستھیٹک سینس تو آپ کی تھی نا, اس میں میرا تو کوئی ہنر نہیں تھا. جو میرا ہنر ہے وہ میرے پیج پہ ہے, جو آپ کا ہنر ہے وہ میں اپنا نام لگا کے نہیں کر سکتی. کہ یہ وہ کانسیپٹس پریویلڈ ہے نا معاشرے میں جس کی وجہ سے اب شی واز اسکیئرڈ, پرابلی اس کا کوئی پہلے ایسا ایکسپیرینس ہوا. بالکل میرے ساتھ بھی ہوا تھا, ایگزیکٹلی ہم سب میرے ساتھ بھی ہوا تھا. دیٹس وائی آئی آلویز الاؤ دیم ٹو پٹ دیئر ورک. اگر ان کو اس چیز سے اور ایونٹس ملتے ہیں تو دیٹ از اے سکسیز فار می, کیونکہ میں نے ان کو اتنا ٹرین کر دیتی ہوں کہ ان کو آٹومیٹکلی. اب میرے الحمد للہ 10 سے 12 بچے ایسے ہیں جو کہ اپنی فوٹوگرافی کمپنی اس وقت کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیک دین ان 2019 میں نے ان کو جو ہے وہ ٹریننگ وغیرہ اور سب کچھ دی تھی. بٹ مطلب کمپٹیشن, ججنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت ڈیموٹیویٹ, اینڈ کرٹکس آف کورس. جو ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, ہیلدی کمپٹیشن کچھ کمیونٹیز میں ہے ایسا, لیکن اوور آل لائک یو سیڈ کہ انسیکیور کمپٹیشن ہے. وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے جو آلریڈی پاکستان ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہا ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا ہم جو ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں, جو چیزیں ان کے بس میں نہیں ہے, لیٹس فکس دیم ایز نیشنز, ایز اے نیشن. وہ ہم نہیں کر رہے, الٹا اور زیادہ کمپلیکیٹ کیے جا رہے ہیں چیزوں کو. آلسو کمنگ ٹو دا سیم پوائنٹ کہ چیلنجز کی جب بات آتی ہے, when I ask this question تو میرا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے بینگ اے وومن وہ تو ایک لیبل ہے ہی بالکل, لیکن بینگ اے وومن ہم پہ ٹرسٹ بھی نہیں کیا جاتا بیکاز آف دا فیکٹ کہ اچھا میں اب آپ کو ایک اسٹوری بتاتی ہوں. This has happened several times کہ there were certain people that I worked with and جب women empowerment کی بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی ہاں جی ہم خواتین کو سامنے رکھیں گے بٹ فار an eye candy یا کھانا پوری کے لیے, لیکن جو آپ بولیں گے وہ میٹر نہیں کرے گا, جو آپ نے اوپینین دینا ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر, یا ان سم کیسز یو ہیو ٹو اسٹے کوائٹ یا یو آر کٹ ان بٹوین کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن ہم یہ کر رہے ہیں, ہم بینگ اے مین ہماری یہ اتھارٹی ہے کہ ہم ایک تو آپ کو کٹ کریں اور آپ کے اوپینین کو لیٹ ڈاؤن کر کے ہم اپنی بات بتائیں کہ واٹ یو آر سیئنگ ڈزنٹ میٹر. سو یہ ٹرسٹ کی جو کمی ہے اس کو آپ نے فیس کیا, اور اگر کیا تو پھر کیا اس کا سولوشن کیا نکالا؟ میں نے ٹرسٹ اف یو ٹاکنگ اباؤٹ فیملی, لائک اگر فیملی کے میں ٹرسٹ دیکھوں یا پھر پروفیشنلی لائک اسکلس کے حوالے سے بھی میں بات کروں کہ فار انسٹنس لائک اف یو آر اے فوٹوگرافر اینڈ یو رننگ اے میڈیا ہاؤس, پرابلی you will be struggling to get the gigs as per compared to somebody who's a male and they are owning a very average production house, لیکن ان کو زیادہ gigs مل رہے ہیں for the fact کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ہے نا تو اس کے ہاتھ کی صفائی ہوگی زیادہ. ٹرسٹ ان دا سینس وہ ہم نے بات کر لی کہ ہاں جی چلو فیملی سے تو سپورٹ ملتی ہے لیکن معاشرہ جو ہے وہ میں نہیں جینے دیتا, کہتے ہیں عورت گھر سے نکلی تو خراب ہوگی, وی ڈونٹ کیئر ناؤ, وہ بہت پرانا رہ گیا, کوئی نئی چیز لائے. لیکن جو اسکلس کا ٹرسٹ, اسکل سیٹ کا جو ٹرسٹ لیول ہے, at times I've seen women doing brilliant in like whatever they're doing, لیکن اگین ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. اب اس سلسلے میں آپ پھر کیا کرتی ہیں اگر ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ تو ایک دفعہ ہوا تھا, ایک دفعہ بہت ہی ڈی موٹیویٹنگ جو ہے وہ رسپانس ہمیں ملا تھا کہ یو نو آپ تو لیٹ نائٹ رک نہیں سکتی اور آپ جو ہے وہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوگی اور یوں اور وہ. تو میں نے کہا اگر 12 بجے تک مجھے رکنا پڑا تو مجھے میری فیملی کا ٹرسٹ ہے, میں 12 بجے کیا آپ 2 بجے کہیں گے میں تب بھی رک جاؤں گی. اگر آپ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو ساتھ لے آؤں تو میں بھائی کو ساتھ لے آؤں گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بٹ یو نو سم ٹائمز یس اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل دیم کہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے یہ ٹاسک کرنا. شاید ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے مردوں کا کہ اب وہی بات ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں لیکن آئی ایم ناٹ اگینسٹ مین, بیکاز جب میں نے اپنی جرنی بھی اسٹارٹ کی تھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ مین کی طرف سے بھی ملی ہے, جن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ کیا ہے میرے کام میں, اور جنہوں نے بلیو کیا اور مجھے ریفر کیا کہ یہ ایک اچھا ٹیلنٹ ہے اور یہ آپ کا کام کر سکتا ہے. بٹ دیر آر فیو یو نو پیپل ان دا مارکیٹ جو کہ آپ کو کچھ بھی کر لو, چاہے مرد ہو عورت, وہ کبھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. دے جسٹ نیڈ دیئر اون ورک ٹو بی ڈن ان اے وے کہ وہ ان کی پرائیورٹیز اور ان کی اس سے ایگزیکٹلی.
تو ان کے ساتھ آپ پھر یہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ پہ پھنس گئے ہیں تو آپ ٹھیک ہے کر لیں ان کے لیے جتنا کر سکتے ہیں, بٹ ڈونٹ ڈو اٹ اگین. میں تو یہی ریفر کروں گی اور میں یہی پریفرنس دوں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھک ہو رہا ہے, کوئی ٹاکسک ہو رہا ہے اس چیز میں, اینڈ سم ون ہو ڈزنٹ بلیو ان یو, جسٹ ڈونٹ ٹیک دیٹ ورڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا, اللہ تعالیٰ اور وسیلے بنا دے گا. But if you really think that someone doesn't believe in your work and your talent, then just don't furtherly آپ اس کو کنٹینیو نہ کریں. Just be like آپ اس چیز سے اپارٹ کر لیں. وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم رات بھر وہ ٹاکسک تھاٹس میں ہوں کہ جی. اینڈ ان سم کیسز کچھ لوگ گیو اپ بھی کر دیتے ہیں کہ یار اس نے ایسا کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا, وہ پروفیشنل ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. دیر ور سرٹن لیڈیز that I knew کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ لائک ایک پرٹیکولر کوئی ان کا پروفیشن تھا, اس حوالے سے ان کو ان کے سو کالڈ بہت پروفیشنل باسز کی طرف سے یہ کامنٹ سننے کو ملا کہ چھوڑ دو تمہیں, یہ کیوں کر رہے ہو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو جب میں نے ان کو سمجھایا, تھوڑا موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی, تو سیٹ کہ نہیں میم دیکھیں وہ پروفیشنل ہے نا, انہوں نے کچھ سوچ کے ہی کہا ہوگا, تو میں یہ نہیں کروں گی. میں نے کہا پھر اگر میری نہیں سننی, ان کی سننی ہے, تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو. یہ چیزیں میرے سامنے بھی آئیں. مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا تمہیں تو فوٹوگرافی نہیں آتی. بہت سی ایسی جہاں پہ میں نے کام کیے ہوئے ہیں پہلے, وہاں پہ بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ جو ہیڈ شپ پہ تھے, انہوں نے کہا یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی, اس کو تو فوٹوگرافی نہیں آتی. تو آئی ہیو پروو دیم رانگ, رائٹ. یو نیڈ ٹو لرن. آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. دیر از آلویز اے لرننگ کرو ان یور لائف. ٹھیک ہے, لرننگ کرو کہاں نہیں ہوتا, کہاں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے. آپ سیکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو نہیں آتا, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک لوزر ہیں. نو, یو ناٹ اے لوزر. ہمیں تو یہاں تک بھی ڈیگریڈ کیا گیا ہے کہ ہم کمرے میں اندر آ گئے کسی اور کے کہنے پہ, تو بھری محفل میں ہمیں کہہ دیا جاتا تھا وہ دیکھو بغیر اجازت کے اندر آ گئی. تو میں نے کہا میم, میں نے وہ دوسری آپ کی جو سینئر ٹیچر بیٹھی, میں نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے آپ کو نہیں بتایا. تو یہ جو کرٹکس ہوتے ہیں نا, ان کو آپ نے ایسے ہینڈل کرنا ہے. جب مجھے کوئی کرٹکس آتا تھا نا, تو میں ان کو یہ کہتی تھی تھینک یو فار یور ویلیویبل فیڈ بیک. لیکن اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, پریکٹیکلی ہم نے اس فلا کو اپنے پاس رکھنا ہے, دیکھنا ہے, اور نیکسٹ پروجیکٹ میں اس چیز کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا. I mean, sometimes that is valuable, what you're saying, کہ کسی نے ہو سکتا ہے اپنی خوار نکالنے کے لیے ہمیں کامنٹ دے دیا ہو, بٹ دیٹ ہیلپس امپروونگ آور ورک. تو اس کو آپ لیں, اس کو ریلیجسلی لیں. اور تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, جو کافیز ہے. سو اس کو آپ یس ریلیجسلی لیں, اینڈ نیکسٹ ٹائم بلکہ ان کو موقع ہی نہ ملے, کہیں کہ جی او واقعی اس کا تو کام امپروو, اچھا پھر اس کا کریڈٹ بھی لیں گے. لیٹ دیم. میں تو ان کو تھینک یو کرتی ہوں. آپ ایسا اپنے فیس پہ اسمائل رکھیں. یہ کچھ بہت ہی کیجول سی میں بات بتا رہی ہوں آپ کو. اف یو وانٹ ٹو, اگر آپ کو کسی نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے نا, آپ ان سے بہت اچھی طریقے سے ملیں. اتنے اچھے طریقے سے وہ کہیں گے یار میں نے تو اس کو یہ نیگیٹو کہا تھا, یہ تو اور ہی کانفیڈنٹ ہو گئی ہے, سر پہ چڑھ گئی. بٹ یقین کریں کہ اگر آپ ان سے بہت اچھے اور خوش اخلاقی سے ملیں گے نا, اٹ ول ہیلپ یو. وہ خود کنفیوز ہو جائیں گے یار ہم نے کیا کیا تھا, ہم مطلب وائی شی سو سویٹ, واٹ ہیپنڈ. وہ اسی کنفیوژن میں اپنے اس میں لگ جائیں گے, اور آپ اپنی جو ہے وہ بات بھی منوا لیں گے. بس ڈونٹ یو تھنک سم ٹائمس لائک آف کورس واٹ یو سیئنگ آئی اگری کہ یو کانٹ فائٹ فائر ود فائر, بٹ ڈونٹ یو تھنک دیٹ سم ٹائمز یو گاٹ ٹو شو اے مسل, کیونکہ کچھ لوگ پھر اتنے چوڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی اس نائسنس کو آپ کی کمزوری سمجھ کے, اسپیشلی آج کل کے دور میں جیسے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ایوری ناؤ اینڈ دین دیر سیئنگ کہ جی وہ جیزس کا بھی ایک وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک گال پہ تھپڑ پڑا ہے تو دوسرا آگے کر لو. No, I mean I don't agree to that. What is your stance on that کہ اگر کوئی اتنا آپ کی نائسنس کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو ڈونٹ یو تھنک بینگ اے وومن اسپیشلی آپ کو تھوڑا سا ذرا اپنے تگڑا پن بھی دکھانا چاہیے. وہ تو ہونا چاہیے. وہ تو میں کہتی ہوں ہر جہاں آپ کام کرنے جا رہے ہیں آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے, ایون یو ناٹ سپوز ٹو ڈو, آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو بھی آپ کے ساتھ کرے نا تو آپ کو اس کو نا ٹاک ٹو دا ہینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے فرینکنیس ہے, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی, بٹ اف یو آر کراسنگ دا لمٹ یو آر آؤٹ آف دا کیس اینی ویز. آپ نے یو آر نو ویئر. کیونکہ کچھ لوگ مذاق میں بھی سنا جاتے ہیں نا, اسپیشلی اباؤٹ یور پروفیشن. لائک فار می مائی پروفیشن از مائی ریلیجن, آئی ریسپیکٹ اٹ, اٹس سیکریڈ فار می. تو اگر اس پہ کوئی ایسے انگلی اٹھائے گا, اسپیشلی
person who has not seen the struggle that I have, تو وہ بڑے آرام سے ان کے لیے اسکرین پہ مجھے دیکھ کے کرٹیسائز کرنا کہ جی آپ ایسے بولتی ہیں اور ایسے کرتی ہیں ویسے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, سم ٹائمس جیسے ہم نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم لیں گے کرٹیسزم جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری غلطی ہے. According to work and work related critics is good. Exactly. But جن کا person تعلق hitting, نہیں character hitting and personal hitting, that's not allowed. and making fun of what you're doing. Exactly. باتوں میں کہ کیونکہ کچھ ہمارے فرینڈز ہیں, میرے کچھ ایسے فرینڈز ہیں, دے آر نون ٹو بی ویری فنی. وہ فن میں جی کبھی تانا مار جاتے ہیں کہ جی یہ کیا کیا اور وہ کیا کیا. سو اگین آپ والی بات کہ ٹاک ٹو دا ہینڈ, آئی ریئلی لائک دیٹ. سمپل. میں کہہ رہی ہوں نا, جہاں تک کام کی بات ہے اٹس گڈ, کرٹکس از گڈ بیکاز دیٹس اے لرننگ کرو. لیکن اگر اف یو اٹیکنگ اٹ پرسنلی that you don't know my struggle. Exactly. You're not in my shoes. When you'll come in my shoes and you'll see what struggle I've been through, you will say, oh Masma, you did a lot. True. وہاں کچھ ہم چیزوں پہ بات کر رہے تھے ابھی, جیسے آف کیمرا بھی ہماری باتیں چل رہی تھیں, تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو یور کامنٹ آن دیٹ کہ there are certain misconceptions about empowered women or working ladies, especially in our own circle, which is the women's circle. Yes. And women who are padhi likhi, they're educated, lekin for some reason they could not, pursue their careers, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے. ان کے درمیان یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ a woman who is working, جو گھر سے باہر جا رہی ہے, اینڈ دین اوپر سے سونے پہ سہا گئی, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی, تو وہ نمبر ون شی از اینٹائی شادی. شی spreads hatred against men and the shadi culture, and she is a direct threat to the married women who are the homemakers. ان کو ہوم میکرس کہا جاتا ہے. ہم اچھا کھانا بھی بنا لیں تو وہ ان کو قبول نہیں ہے. اچھا, میں تو کھانا بنا کے ڈال بھی دیتی ہوں فیس بک کے اوپر کہ دیکھو مجھے تو یہ بھی آتا ہے, لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ چیزیں ریکگنائز نہیں ہوتی. صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ تم نے جینس پہن کے تم جو ہے وہ فوٹوگرافی کرنے گئی, آپ نے اپنے ایک میل فرینڈ کے ساتھ اپنی پکچر لگائی ہے تو کوئی نہ کوئی چکر ہے آپ کو. ہر روز کسی اور نئے میل فرینڈ کے ساتھ پکچر لگی ہوتی ہے, آج نیا بندہ پھنسا ہوا ہے. میں اس طرح کے کامنٹس پڑھے سنتی ہوں اور انجوائے کرتی ہوں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کنسیپشن اگر ہے, آپ نے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپیرئنس کی ہوں گی, اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے, اور اس کا کوئی سولوشن ہے آپ کے نزدیک؟ سولوشن سولوشن صرف یہ ہے کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ایسے خواتینوں کی جو گھر میں بند ہو کے رہ گئی ہیں, جن کے پاس ٹیلنٹ ہے, جن کے پاس آرٹ ہے, جن کے پاس اسکل ہے کچھ کرنے کا, بٹ دے سپریسڈ through their families and because they have responsibility. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, اپنی رسپانسبلٹیز آپ پورے کریں. I have seen women جو کہ اپنا گھر بھی چلا رہی ہیں, بچے بھی پال رہی ہیں, اور ان کے پاس ایکسٹرا اسکل بھی ہے جو ٹوٹلی ورک فرام ہوم ہے, اور وہ کر بھی رہی ہیں کام. جو اعتماد جو ہوتا ہے نا فیملی کا, وہ بڑا کچھ کرا دیتا ہے. تو میں جو مرد حضرات جو پیارے ہسبینڈز ہیں, میں ان سے یہ کہوں گی کہ آپ خدارہ اگر آپ کی بیوی کے پاس اسکل ہے نا تو ان کو موقع دیں. جن کو موقع ملا ہے وہ آج بہترین سے بہتر سے بہترین کام کر رہی ہیں اس ٹائم پہ, اینڈ دے آر سپورٹنگ دیئر فیملی. آپ نے انفلیشن کی بات کی اس ٹائم پہ, تو جب 2 ہاتھ سے 4 ہاتھ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہترین زندگی پرووائڈ کر سکتے ہیں. بالکل. چلتے ہیں آگے اس پوائنٹ پہ کہ جی ان کو کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اف یو ہیو اے اسکل, جیسا ابھی میں دیکھتی ہوں کہ کرافٹس کا جو اتنا بڑا ایک میلہ لگتا ہے, اس میں بہت ڈفرینٹ خواتین آتی ہیں, ٹوٹلی گھر کی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے, اینڈ ماشاء اللہ ابھی بہت گرو ہو بھی رہا ہے. لیکن اسٹل دیر آر فیو, جیسا میرے سرکل میں بھی کچھ ایسے عورتیں ہیں جو کہ جن کے پاس اسکل ہے لیکن دیر سپریسڈ, کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ ٹائم نہیں دے پاتی, اور اسی انسیکیورٹی کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی اپریشیشن نہیں مل رہی گھر سے, تو ان کو اتنی اپریسیشن کیسے مل گئی. دیکھیے, فار سم وومن اف یو آر انٹیمیڈیٹنگ اینڈ دیر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف جیلسی, وہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, وہ ہیبٹ ہے, وہ پھر وہ ان کو چینج نہیں کر سکتے. ان کی ان سے پازیٹیو بات بھی کی جائے تو اس میں سے وہ نیگیٹو نکالیں گے تو ہے ہی ایسی, یہ تو مطلب ہے ہی خراب, اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے. لیکن ہاں, جو ہمارے پاس, جس طرح میرے پاس ایک خاتون آئیں جو کہ 34-35 ایئرس کی تھیں,
ان کی شادی ہو چکی تھی, ان کے ماشاء اللہ 2-3 بچے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں فوٹوگرافی سیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنا بزنس کروں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میری کلاسز ہوتی ہیں, آپ نے آن لائن لینا ہے آن لائن آپ سیکھ لیں, آپ گول روٹی بنائیں, میں آپ کو ساتھ میں لیپ ٹاپ رکھیں, میں آپ کو فوٹوگرافی سکھاؤں گی. میں تو آئی ایم دیٹ کمفرٹیبل, آئی گیو مائی اسٹوڈنٹس دیٹ کمفرٹیبل لیول. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, ریسیشن ہے, وہ ہے نا انفلیشن ہے, کوئی بات نہیں, ہم آن لائن کلاس لے لیں گے. بٹ یو نیڈ ٹو انیشیٹ, یو نیڈ ٹو پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے. تو وہ ہم جہاں لیک کریں دیٹ از بینگ پریکٹیکل, اور انر موٹیویشن کی کمی ہے. اس میں بھی آپ کی اگر آپ 2-3 دفعہ کاؤنسلنگ کرائیں نا, کاؤنسلنگ کرانا ایک کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا بری بات نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. کاؤنسلنگ از ویری ضروری فار یور ہیلتھ, فار یور مائنڈ. ہم کتنی اب آج اگر ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو ہم اس فرسٹریشن میں چلے جائیں گے, لیکن if somebody can help you out in a way کہ آپ ان کو ٹائملی ریٹرن کر دیں, it's okay, it's pretty okay, کیونکہ آپ کا دور ایسا گزر رہا ہے. ہارڈ ٹائمز آ جاتے ہیں, ابھی بھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میرے پہ ہارڈ ٹائم آتا ہے. ایسا نہیں کہ میں مطلب ہم سب پہ گزر رہے ہیں. وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک سرٹن کلاس تھی جو بیچارے شکایت کرتے تھے. Now we are in their shoes and we are feeling what they have gone through. So yeah, you're right. بٹ دین اگین جیسے آپ نے کہا نا کہ ہیبٹ ہے, کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے, ہم اس پہ واقعی کچھ نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی وہ ہیبٹ والے لوگ زیادہ ہیں, وہ زیادہ ہیں. ان کی وجہ سے وہ جو میں دیکھ رہی ہوں سینیریو کہ لڑکیاں آگے آنا چاہ رہی ہیں, وہ بہت ڈیئر کرنا چاہ رہی ہیں کہ یار ہم کچھ ڈفرینٹ کریں. ایوری ناؤ اینڈ دین لائک مجھے بہت سارے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جی ہم انسپائرڈ ہیں آپ سے, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ اس طرح سے. سو ہم کیا کریں, کیسے کریں, یہی ریزن دیتی ہیں کہ ہماری گروتھ میں جو چیز آبسٹیکل بن رہی ہے, دوز آر دی اوپینینز آف دا لیڈیز دیٹ وی ہینگ آؤٹ ود, دیٹ وی آر لیونگ ود. پرابلی شاید they're starting from the family and then the friends and all. اچھا میرے پہ بھی یہ فیز آیا تھا کہ میری فرینڈس کچھ سرٹن ایسی تھیں جنہوں نے مجھے بہت کرٹیسائز کیا for what I'm doing and all that. Later those were the friends کچھ عرصے بعد کال کر, یار وہ فلانا انٹرویو کرانا ہے, فلانی. Okay, now you realize. اس کی میں ایک بہترین اگزامپل آپ کو یہاں پہ دوں. میری ریسنٹلی ابھی میرے ساتھ یہ ہوا. میرے ساتھ کیا مطلب میں when I was going for a tuition, اس بچی نے کہا مجھے پڑھا دے, مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. میں اس کے پاس گئی نا, تھوڑا بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتی تھی پڑھنے کے بعد. تھوڑا نا ایک دم سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. I've been teaching A level since like 2009, تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے بچوں کی جب آپ ان کی باڈی لینگویج ہو. میں نے اسی کاؤنسلنگ کی, میں نے کہا یار what's wrong with you, you can tell me, you can trust me, what's wrong with you. اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا ہر طرف سے بلی یہ چیز ہوتی ہے کہ باڈی شیمنگ ہو رہی ہے. She was fat, she was a A level student, اور وہ کہتی ہے کہ میری اماں مجھے کہتی ہیں کہ تم نے کم کھانا ہے, جم جانا ہے, ورنہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا. سو یو نو اٹ اسٹارٹس فرام یور اینڈ گول یہی ہے زندگی کا ایک لڑکی شادی بس شادی کر لو, دیٹ از دی اینڈ آف دا ورلڈ. نو اٹس ناٹ. میں صرف ایک اور چھوٹی سی بات کہوں گی. جو کہتے ہیں نا لوگ شادی تم نے رائٹ ٹائم میں نہیں کی, وہ میرے لیے رائٹ ٹائم اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رائٹ ٹائم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا رائٹ ٹائم ہوگا. میری شادی بھی ہو جائے گی, میری اولاد بھی ہو جائے گی. اس ذات سے بڑھ کے اور کسی کی ذات نہیں ہے. اور کوئی مجھے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یار تمہاری خود کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ تم آج سنگل ہو. نو, جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وہ بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا صحیح اور کیا غلط. اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہاتھ میں ہیں, اپنا کیریئر یا اپنی لائف کی بہت ساری چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ فوکس کریں. میں تو تھینک یو اللہ تعالیٰ کو صرف یہ کہتی ہوں, ہر روز صبح اٹھ کے پتہ ہے کیا ہماری ایک اور چیز کی بھی کمی ہے جس پہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو جیلس ہوتی ہیں عورتیں, اور اگر یہ بھی صبح یہ کرنا شروع کر دیں نا ہر روز, تو شاید ان کا تھوڑا سا دماغ اور کھل جائے اس چیز پہ. جب آپ صبح اٹھ کے آنکھ کھولیں نا, آپ کہیں اللہ تعالیٰ شکر کہ تو نے مجھے ایک اور دن دیا. پھر آپ جب اپنے واش روم میں جائیں, آپ گرم پانی, آپ آپ ٹھنڈا پانی کھولیں, تھوڑا منہ پہ ڈالیں, آپ کو لگے گا یار سردی میں ٹھنڈا پانی, اس کو بند کریں, پھر گرم پانی کھولیں. جب گرم پانی آپ منہ پہ ڈالیں گے, آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ شکر کہ میں گرم پانی سے منہ. لیکن ہم تو اتنے پریولیجڈ فیل کرتے ہیں نا کہ ہم انٹائٹلڈ ہیں. ہم تو بھی 2 پیسے آ جائے تو وہ تو بہت ہی کمتر ہے, اور وہ کچھ نہیں.
ایسا میں بتاؤں, میں ابھی جب یہ میں ٹیوشن والی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہاں پہ ایسا ہی ماحول تھا جہاں میں گئی تھی, اور بہت ڈسکریج کرنا اس بچی کو, اور وہ بچی بالکل ڈراؤنڈ ہوتی جا رہی ہے اس چیز پہ کہ جی میرے کزنز میرا مذاق اڑاتے ہیں, میری اماں مجھے سپورٹ نہیں کرتی, اور یہ باڈی شیمنگ وہیں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. اینڈ میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے مجھے بھی بہت سے لوگوں نے بولا, میں نے اتنی ڈائٹنگ کی دیٹ آئی بروک مائی اینکل, 3 سائڈ سے میری ہڈیاں اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ میرا اینکل ٹوٹ گیا. اور وہ ڈاکٹر نے کیا کہا, صرف ڈائٹنگ کرنے کی وجہ سے. کیوں؟ میں صرف سوپ پیتی تھی, صرف سوپ پیتی تھی, کچھ کھاتی نہیں تھی, کچھ ہیلدی نہیں کھاتی تھی, ایکسرسائز کرتی رہتی تھی, تو ظاہر ہے ویٹ تو کم ہو گیا. باہری طور پہ تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی ان آنٹیوں کو جنہوں نے مجھے کہا تھا تمہاری تو شادی تبھی ہوگی جب تم جو ہے وہ پتلی ہو جاؤ گی. تب بھی نہیں ہوئی, بتایا تھا انہوں نے شادی تب بھی نہیں ہوئی. آنیسٹلی میں اپنے ویٹ سے شاید 20 کلو نیچے بھی آ گئی نا, تب بھی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا, کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا. اللہ نے جب رائٹ ٹائم ہوگا تبھی ہوگی, چاہے موٹی ہو پتلی ہو. یہ بات مجھے بھی بہت بادر کرتی تھی پہلے کہ یار ہو کیوں نہیں رہی, ہو کیوں نہیں. پھر اس کے بعد میں نے بھی یہ چیز ریئلائز, یار اس نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا نا میرے لیے. اور بعض بہت لائک اوور ویٹڈ پیپل جن کی ماشاء اللہ بہت اچھی شادیاں چل رہی ہیں, دیر میرڈ. یہ کرائٹیریا کس نے بنایا ہے کہ جی پتلے ہوگے تو شادی ہوگی, موٹے ہوگے تو نہیں ہوگی, اس ایج میں ہوگے تو شادی ہوگی, اس ایج میں نہیں. آئی تھنک اٹس ریئلی آئی لائک اٹ وین اٹس چینجنگ دیٹ گرلز اسپیشلی دے بریکنگ آل دی اسٹیریوٹائپس. جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ یار لیٹ ایج میں شادی کرو تاکہ سمجھ بوجھ ہو دماغ میں, اپنے لیے کچھ ہو, آپ کو پتا ہو کہ میں کیا, میری بھی ویلیو ہے. جس ایج میں بچیاں گھروں کو دوسرے گھروں کو بھیجی جاتی ہیں, نمبر 1 اس کے پیچھے 2 کانسیپٹس ہوتے ہیں وچ آر دا اسکیریسٹ. ماں باپ اپنے بوجھ اتار کے, فائنینشیل برڈن ہوتا ہے نا بیٹی, یار ہم نے پڑھا دیا. میں نے لٹرلی اپنی فیملی میں بہت, مطلب ناٹ مائی امیڈیٹ فیملی, الحمد للہ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو دا کائنڈ آف پیرنٹس دیٹ آئی ہیو, کہ کانسیپٹس آر ویری ڈفرنٹ. فرام ادر باقی فیملی میں نے لٹرلی دیکھا, ہم نے پڑھا دیا بھائی ان کو, بس بہت پیسہ لگا لیا, اب بس ان کی شادیاں کریں, دوسرے گھر والے سنبھالیں, ان کے اپنے سسرال والے سنبھالیں. یار 2 روٹیاں آپ کو اپنی بیٹی کی بھاری لگ رہی, 2 جوڑے بھاری لگ رہے ہیں. اس کو وہ جو ایک ٹائم پہ جو شادی کے ٹائم پہ جو جوڑے زیور سب دے کے چلو بس نکلو پیسہ لگا دیا, یہ ایک اسکیریسٹ, بہت اسکیری تھاٹ ہے اس کے پیچھے. اور دوسرا کیا ہے کہ جی بس اب وہ دوسرے گھر میں جا کے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, شادی ہوئی وہ کمپلیٹ ہو گئی, شی واز یوز لیس, ورتھ لیس. چاہے وہ یونیورسٹی میں گولڈ میڈلز جیت رہی ہے, وہ جی پی ایس لے رہی ہے, سب کچھ ٹیکنگ گولڈ میڈلسٹ, اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا, کچھ نہیں, ان کی گروتھ رک گئی. لیکن کیا ہے, چونکہ شادی ہو گئی اور اب بچہ ہو گیا, اوہ شی از اے کمپلیٹ وومن. یہ کانسیپٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم شادیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں. آئی ووڈ لو ٹو گیٹ میریڈ ٹو سم ون جو میری کام کی نوعیت کو سمجھے, جو مجھے سمجھے, جو اتنی چیز میں نے محنت کی ہے مجھے اپریشیٹ کرے, مجھے کہے ہاں یار ٹھیک ہے تم کام کر رہی ہو کرو, ڈونٹ اگنور دا فیملی, ڈونٹ اگنور مائی ہاؤس, وہ چیز ہے, لیکن اپنا کام بھی ساتھ دیکھو. مائی مدر پاسڈ اوے ان 2003, تو ان کو میں نے دیکھا ہے اپنی, آئی سو مائی فادر سپورٹنگ ہر. شی از اے ورکنگ وومن, شی یوز ٹو گو اینڈ ٹیچ. وہ آتی تھیں 1-2 بجے, میری دادی ہوتی تھی گھر میں, وہ آ کے روٹی بناتی تھیں, سالن بناتی تھیں, اور ہمیں بھی وہ الگ سے, جب ہم اسکول سے آتے تھے تو ہمیں بھی سپورٹ کرتی تھیں, ہمیں بھی کھانا شانا سب کچھ وہ خود کرتی تھیں. تو آئی ایم تو کمنگ فرام دیٹ فیملی. اور وہ جو لیڈرشپ کوالٹیز جو خواتینیں پوچھتی ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ آئی بلانگ ٹو اے لیڈرس فیملی. نواب وقار الملک واز مائی پردادا, تو یہ وہاں سے ساری کوالٹیز آ رہی ہیں, جسٹ ٹو انکلوڈ دیٹ کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ وہاں سے آ رہی ہیں. بٹ ہاں, ورکنگ وومن بھی گھر چلا سکتی ہے, ورکنگ وومن بھی جو ہے وہ گھر بسا سکتی ہے, وہ بچوں کو بھی پال سکتی ہے, وہ سپر ووم بھی بن سکتی ہے. سو I mean, I really want to see the time where our women are actually talking about the inventions that they have done. Like, let's say جیسے اب آپ فوٹوگرافی میں ہیں تو اس میں کوئی ریولیوشنری انوینشن کسی نے کر دی ہے, وہ آ کے بتا رہی ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ لک دس از وٹ آئی کریٹڈ, دس از ہاؤ اٹ ورکس, اینڈ یو نو آئی وینٹ آؤٹ ڈورز اینڈ یو نو آئی شاٹ ود دس کیمرا, یا یہ ٹیکنیک یوز ہوئی, یہ وہ. انفارچونیٹلی ابھی بھی accomplished women, when I'm interviewing them or when I'm listening to them at other platforms, they have to talk about these things کہ یار ہمیں لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ
گراؤنڈ بنانا ہے جس پہ وہ ہمیں ایکسیپٹنس دیں کہ وی کین ڈو دس, وی کین ڈو دیٹ. ثانیہ نشتر مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بہت ہی بریلینٹ ماشاء اللہ ان کا برین جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور انہوں نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے احساس پروگرام کے نام سے. سو ایسی خواتین جو ہیں وہ آ کے بیٹھ کے جب بات کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا, تو ہمارے ہاں لوگ یہ نہیں سنتے, یہ نہیں دیکھتے کہ جی مطلب میجورٹی کی میں بات کریں, ناٹ ایوری ون, کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. وہ دیکھیں گے کہ جی یہ خاتون پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھیں, یہ کہاں سے, پرانا ایک پروگرام تھا بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ کے نام سے, اس کو ریویمپ کر کے اور اپنے نام لے رہی ہیں, اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اب اس طرح کی بریلینٹ خواتین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ہمارے فائنینشیل میٹرز میں, ایگزیکٹلی ایون پالیٹکس میں. مجھے بے نظیر بھٹو کے بارے میں کسی نے بتایا جنہوں نے ان کے ساتھ بڑا قریب رہ کے کام کیا کہ شی واز بریلینٹ ایٹ رائٹنگ مینیفیسٹوز. وہ ادھر آپ کے ساتھ بات کر رہی ہیں, وہ آپ کی بات بھی سن رہی ہیں, وہ پیپر پہ کچھ لکھ رہی ہیں, وہ دیکھتے تھے جی کیا لکھا ہے انہوں نے, پورا انہوں نے فائنینشیل پلان ایک ایئر کا اٹھا کے وہ پرے مارا, مینیفیسٹو لکھ کے وہ پرے مارے, ہاتھ سے ہینڈ ریٹن, اینڈ شی واز بریلینٹ. واٹ لائک دا وے شی وڈ ٹاک, اور وہ مطلب ان کی ایک تھوڑا سا اسپیچ کے معاملے میں مسئلہ تھا, لیکن ان کا روب تھا. ان کے ساتھ جتنے لوگ جو مرد حضرات کام کرتے تھے, شی واز دی اونلی الفا فیمیل, باقی سب میلز ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ. اور ان کا کردار پہ کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ ٹیلنٹ تھا ان کے اندر. لیکن پھر کیا ہوا کہ اسی میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے مطلب ان کو پورے طریقے سے پھر کیا کہا کہ جی خواتین کی تو حکومت ہی جائز نہیں ہے, اور یہ وہ, پھر وہ لے دے کے وہ ان کے پاس ریلیجن رہ جاتا ہے, اس کے تانے وہ تیر چلاتے ہیں. وہ کوئی نہیں, وہ چلتا ہے. وہ مجھے بھی بہت سے لوگوں نے, میرا تو ایک پروپوزل بھی ریجیکٹ ہوا تھا اس پہ کہ جی یہ تو حرام کام کرتی ہے, تو فوٹوگرافی کرتی ہے, تو یہ جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان کو پھر ایک وہ بھیجی تھی ریلیٹڈ ٹو دس کہ جی یہ حرام ہے یا نہیں ہے. تو پہلے اپنی نالج لے بڑھائیں اور جا کے دیکھیں کہ کیا یہ حرام ہے یا نہیں ہے. جب ہاتھ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ حرام ہے, جیسے بت اور یہ ساری چیزیں. جو مشین آئی تو اس کی چیزیں ڈفرینٹ ہو گئیں. اور میں ان لوگوں کو جا کے ضرور یہ بات کہوں گی, اسپیشلی جو یہ ہمارے پیارے پیارے لڑکے جو ہوتے ہیں, ان کی جو مائیں ہوتی ہیں جو ایسا سوچتی ہیں کہ یہ حرام ہے, تو یہ بالکل حرام نہیں ہے. اپنا پہلے نالج بڑھائیں اور اس کے بعد یہ بات کیا کریں. بالکل. اور پھر یہی لوگ ہیں جن کے آپ ان کے بھی انسٹاگرام سب جگہ پروفائل پکچرز, سب جگہ ایڈیٹڈ پکچرز آ رہی ہوتی ہیں, بالکل ڈبل فلٹرز کے ساتھ. لیکن اگین سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ وی ہیو بریلینٹ پیپل, ناٹ اونلی ویمن ان پرٹیکولر, ان مین, لیکن زیادہ تر لائک دیکھا جائے تو اسٹرگل دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یار واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اس کے لیے ہمیں پہلے ایکسیپٹنس کا گراؤنڈ پریپیئر کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک اس لیول کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. یو بینگ اے ٹیچر, آئی وڈ سے کاؤنسلنگ, وہی بات کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا, پلیز یہ کانسیپٹ کو چینج ہونا چاہیے کہ یار ہم پاگل ہیں تو ہم جا رہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی فیز آف لائف میں, چاہے وہ کوئی ڈیسیجن لے رہا ہو, چاہے فیملی ہو, چاہے آپ کا سوشل سرکل ہو, چاہے آپ کی جاب ہو, ان ایوری تھنگ. اینڈ دیر از نو ہارم گوئنگ ٹو سم ون اینڈ آسکنگ دیٹ what should I do. You need people to talk. ایگزیکٹلی. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ, میرے جو کلیگ ہیں, بریلینٹ کلیگ اینڈ ریئلی نائس فرینڈ گل, جن سے ابھی آپ بات بھی کری تھی, ان سے ایک دفعہ اسی طرح بڑے مزیدار گفتگو ہوئی, اور ان کی ایک بات میں نے رجسٹر کی, اینڈ آئی ہیڈ ٹو ایگری ٹو واٹ ہی سیڈ لائک 180% اور مے بی 2000%. وی لیک پرپز ایز اے نیشن. ہمارے یہاں پرپز کی کمی ہے. کسی سے پوچھے نا واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, اور وائی آر یو الائیو ایٹ دس پوائنٹ. وہ کچھ کر رہا ہوگا اپنی زندگی میں, لیکن وہ بلینک ہو جائے گا فار اے مومنٹ کہ یس واٹ از مائی پرپز, واٹ ایگزیکٹلی ڈو آئی ایم ان مائی لائف. تو مطلب ڈونٹ یو تھنک کہ دس از ون آف دا ریزنس. بالکل ہے. A lot of these girls, these small girls, when these young girls, جب یہ لڑکے بھی, when they come up to me and tell me کہ میم وہ ہم نے بایو کیمسٹری فزکس تو رکھ لیا تھا, ہم نے اے تو لے لیا, A* لے لیا, لیکن کرنا کیا ہے ہمیں پتہ نہیں آ رہا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہمارا انٹرسٹ تو میڈیا میں ہے, لیکن ہم نے رکھ جو ہے وہ میڈیکل رہا ہے. تو اور ڈاکٹر بننا ہمارے بس کی بات ہے نہیں, بس اماں ابا کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ میڈیکل رکھ لیا. اور ڈیسائڈ وہ کر رہے ہیں ہمارے لیے
جن کا ان چیزوں میں ایکسپوجر نہیں ہے, اینڈ وی آر میکنگ دیم ہیپی. میں آپ کے پلیٹ فارم سے صرف ایک چیز تھوڑا سا پیرنٹس کو کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا تھوڑا سا نا اپنے بچوں کو سمجھیں, اپنے بچوں کو بٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا پسند ہے. آئی ہیو سین سچ اسٹوڈنٹس اپیئرنگ فار 5 times in A levels, not scoring anything, not even E, because ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ And this is such a waste of resource. of anyone, like پیرنٹس کی تو سب سے پہلے, اور ہوتی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسکولس میں نہیں ہوتی, اسکولس میں ہوتی ہیں, لیکن میں کہتی ہوں اسکولس بھی اسپیشل سیشنز رکھیں پیرنٹس کے لیے, اور ان کو کاؤنسل کریں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. ایگزیکٹلی. if your child is not happy with medical, just don't ruin his career, کیونکہ وہ 5 دفعہ A levels میں اگر A نہیں لا سکا اور E بھی نہیں لا سکا تو وہ کبھی نہیں لے کر آئے گا, وہ رل جائے گا بالکل طریقے سے. کیونکہ جب وہ 7 والے بچوں کو دیکھیں گے نا کہ وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں, چاہے میڈیا میں چاہے انجینئرنگ میں, تو وہ کمپلیکسٹی کی طرف چلا جائے گا. میرے ساتھ خود ہوا ایسا, بیکاز آئی ہیڈ لیسٹ انٹرسٹ ان میتھ, اور میں یہ سمجھتی تھی کہ میں ہی نالائق ہوں. ٹیچرس بھی اس وقت, آئی لو مائی ٹیچرس, بٹ وہ بیچارے اس طرح سے ان کی اپنی ٹریننگز نہیں ہوتی تھیں, تو ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے. دے ور جسٹ دیئر ٹو گیٹ دا سلیبس فنشڈ, سو وہ بھی محنت نہیں کرتے تھے. لیکن میں 7 والی بندی کو بیٹھ کے جب دیکھتی تھی کہ یار وہ یہ ہوائیں اڑا رہی ہے, وہ یہ پرابلم سالو کری, اور مجھے مطلب سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایکس کیوں لکھا ہوا ہے, وائی کیوں لکھا ہے, بریکٹس کیوں ہیں, ڈبل پیرنتھسز کیوں ہیں, what does this mean, کہ یو بریک دا پیرنتھسز اینڈ آل. میں پاگل ہو جاتی تھی, نہیں سمجھ میں آتا تھا کیونکہ انٹرسٹ نہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا فزکس میں انٹرسٹ تھا. فزکس میں وہ تھیورمز اور وہ سب اڑا رہی ہوں, اور وہ ٹیچر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے, یہی تو میتھ ہے, تم کیوں نہیں کرتی ہو. لیکن وہ آپ والی بات کی انٹرسٹ نہیں تھا. کیمسٹری میں انٹرسٹ تھا, میں پریکٹیکل میں نے ٹاپ کیا, میں نے اس کی جو تھے تھیوری میں ٹاپ کیا, مجھے لائک اٹ واز مائی انٹرسٹ. بایو میں نہیں تھا تو اب میں نہیں کر سکی, تو اس کو پھر میں نے سوئچ کیا کمپیوٹرز کے ساتھ. کمپیوٹرز میں انٹرسٹ تھا, اس میں فل مارکس آ رہے ہیں 100 out of 100. سیم تھوڑا سا کمپیوٹر سائڈ پہ میں بھی گئی, تھوڑا میتھس میرے لیے ڈیفیکلٹ تھا FSC میں, لیکن رگڑ کے کر لیا میں نے. میں تو کہتی ہوں, میں تو اپنی سچائی سے ہی بولتی ہوں, دیٹ واز مائی لرننگ کرو. آئی یوز ٹو فلنک لائک FSC تک, تو میں تو بالکل ہی ایک ایسی بچی تھی جو کہ پوری دنیا, میری فیملی بھی کہتی تھی کچھ نہیں کر سکتی زندگی میں. بٹ یا لیٹر آن مائی پیرنٹس وین دے ریئلائز کہ وہ یار اس کو میڈیا میں انٹرسٹ ہے, ویڈیوز بنا لیتی ہے, پکچرز کھینچ لیتی ہے, تو آئی ڈونٹ نو, اس وقت جرنلزم تھوڑا نیا آیا تھا. لیکن اس ٹائم پہ وہی بات تھی نا کہ جرنلزم کا ایز اے پروفیشن سمجھا نہیں جاتا تھا. بٹ اس ٹائم پہ 2009 کی جب میں بات کروں یا 2005 کی میں بات کروں, تو مشرف صاحب کا دور آیا تھا اس ٹائم پہ, تو اس ٹائم پہ تھوڑا میڈیا کا رجحان ہونا شروع ہوا تھا, اور انہوں نے کافی یونیورسٹیز میں اسٹیبلش کیا تھا میڈیا کو. میڈیا کی آزادی تب سے شروع ہوئی تھی, کہیں اور ہی پہنچ چکی ہے. تو بس وہ وہاں سے اسٹارٹ اپ ہوا. اور یہ کہ میں نے جب میڈیا میں, چونکہ میرا انٹرسٹ تھا, تو میں نے جب کرنا شروع کیا میڈیا میں, بیچلرس کیا جرنلزم میں, پھر ماسٹرس کیا میڈیا میں, تو میں پھر اس فلنک والی بچی سے وہ بچی بن گئی تھی کہ میرے ڈسٹنکشنز تک آ گئی تھیں ماسٹرز میں. اور میری فیملی یہی باتیں کہتی تھی, یار یہ وہ بچی ہے ہی نہیں, یہ تو وہ بچی تھی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی تھی. میں نے کہا میں نے ٹی وی کو یوٹیلائز کر کے اپنا ماسٹرز کر لیا ہے. تو ہاں, میں یور فیلئر از یور سکسیس, یہ جو جس نے بھی یہ بات کی ہے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. جس بچی کی میں آپ کو بات کری تھی, میں نے اس کو بڑا ابھی میں اس کو کاؤنسلنگ اس کی میں نے کہا دیکھو, موٹے پتلا ہونا از ناٹ something you need to achieve. You need to see کہ اگر اس سے ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, then you have to do exercise. ہیلدی رہو, ہیلدی کھانا کھاؤ, گھر کا کھانا کھاؤ, and what you have to do کہ آپ بیمار نہ ہو بس, اور برین کو ہیلدی رکھو. ہمارے یہاں ہماری زیادہ تر لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو ذہنی بیمار کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. اینڈ آئی تھنک میں اپنے پلیٹ فارم سے کوشش یہی کرتی ہوں کہ اگین پازیٹیو پیپل وتھ پازیٹیو تھاٹس, پازیٹیو انرجی, جو ہمارے خواتین مرد اکٹھے سب کو, کیونکہ ہم اس وقت ایسے ورج پہ پہنچے ہوئے ہیں بینگ پاکستانیز, ہم نے اتنی ٹربلز دیکھی ہیں کہ
ہمیں کوئی ہوپ دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ بکواس کر رہے ہیں. سو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے, وہ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. لیکن آئی تھنک ہمیں ایٹ دس لیول ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یار مثالیں ہیں, دس از پاسبل, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پاسبلٹیز اینڈ دا ورک دیٹ وی کین ڈو رادر دین ہر وقت کرٹیسائز کرنا, کہ عادت بھی پڑی ہوئی خبریں سن کے اور ٹاک شوز دیکھ کے اور پولیٹیشینس, ورتھ لیس پولیٹیشینس کو دیکھ کے. سوری ٹو سے ہم پلیٹ فارمز بہت ہیں بات کرنے کے لیے, پرووک کرنے کے لیے, کاؤنسل کرنے کے لیے. دا پریکٹیکل ورک ویئر ایکچولی ویئر لیکنگ پریکٹیکلی اس کو. اب میں اگر آپ اور بات کر رہے ہیں, آڈینس شاید ہمارے لیے تالیاں بجا دے, لیکن اگر میں یہیں سے باہر نکلوں اور میں بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں, یار نیکسٹ شو میں یہ بات نہیں کروں گی, نہیں, آئی ہیو ٹو سے اٹ, آئی ہیو ٹو سے ایگزیکٹلی, میں کچھ اس پہ کچھ اچھا کر کے نیکسٹ جو ہوگا میرا کوئی بھی شو یا پوڈ کاسٹ ہوگا تو میں اس میں بتاؤں گی کہ یار میں نے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی اور میں نے اس کو اس طرح اچیو کر لیا اس میں, یا چلو آئی ایم اسٹرگلنگ آن دس, آئی ایم ڈوئنگ اٹ پریکٹیکلی. جو پریکٹیکل چیز ہے نا وہ لیک کرتا ہے. جیسے میں ایک اور ایگزامپل دوں گی, سوری میں تھوڑا سا ٹائم دکھا رہی ہوں. جیسے میں نے ابھی بچوں کی مثال دی کہ پیرنٹس بہت ہوتے ہیں کہ جی A* آ جائے یا A آ جائے. آپ نے اس A* کا اچار نہیں ڈالنا اگر آپ کا بچہ پریکٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہے. اگر اس کا C آیا ہے اور وہ پریکٹیکلی اسٹرانگ ہے تو وہی آپ کو کامیاب بزنس بھی کر کے دکھا دے گا. سو دس کانسیپٹ شوڈ بی چینج. یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوگا تو ہی آگے آپ کو سکسیزفل لوگ ملیں گے جو پریکٹیکلی اسٹرانگ بات کی نا کہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ سے کروا لیتا ہے جو آپ نے زندگی میں کر. میری اپنی میتھ میں سپلی تھی نا, میں نے اسی لیے بتایا میتھ کے بارے میں, آئی واز اے فیلئر. پھر جب دوبارہ میں اس میں اپیئر ہوئی ہوں سپلی ایگزام میں, تو اس کے لیے میری امی نے اتنی محنت کی کہ مجھے انہوں نے ایک پراپر ٹیوٹر ڈھونڈ کے دی. لاہور یونیورسٹی سے, وہ پنجاب یونیورسٹی کی وہ تھیں, میتھمیٹیشین تھیں, اور انہوں نے بھی ایک ٹائم پہ میرے بارے میں کہا کہ آنٹی یہ سوچتی نہیں ہے, اس کو میں کیسے پاس کراؤں گی. میں نے کہا نہیں, یہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے, تم نے اس کو پاس کرانا ہے. میں نے کیا, ٹھیک ہے, میرے 40+ میں مارکس آئے, ایٹ لیسٹ مجھے اتنے مارکس آ گئے کہ اچھا باقی میرے سبجیکٹس میں ٹھیک ٹھاک مارکس تھے, بٹ میں میتھس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. جب میں کالج میں گئی اینڈ آئی اسٹارٹیڈ اسٹڈینگ فائن آرٹس بیکاز میرا اس میں انٹرسٹ تھا, میں فائن آرٹس میں ٹاپ کر کے نکلی. ایگزیکٹلی, اب میرے ٹیچرس حیران تھے بیکاز فائن آرٹس میں ٹاپ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ, اور اسپیشلی پریکٹیکلز اینڈ آل, تو دے ور ہوپ فل, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے اچھے مارکس لے گی. تو جب آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ سے وہ کروا لیتا ہے, آپ سکسیزفل بن جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو بچے کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو پیشن ڈیل کرتا ہے. بالکل. اور جب وہ میری 2 اسٹریٹجیز میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ پیشنس اینڈ پیشن اگر دونوں ساتھ مل جائیں نا تو وہ کام نہیں ہوگا, وہ انٹرسٹ ہوگا, اور اس سے پھر ونڈرز ہوتے ہیں. اس سے پھر وہ جب بچہ باہر آتا ہے نا, جب وہ اچیو کر کے آتا ہے تو وہ خوشی ڈفرینٹ ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. صحیح. اچھا, آپ کی ایک اور بھی, لائک اٹس آف کورس ناٹ یور آئیڈینٹی بٹ دیٹس ہاؤ آئی نو یو ایز ویل. یو آر دا نیس آف دا گریٹ لیجنڈری لیلا زبیری, اور ان کے ساتھ بھی بڑا پیارا وقت گزرا. بھی پچھلے دنوں ایک ریزیڈنسی ہوئی تھی اینڈ بڑی اچھی دوستی ہو گئی. آئی ریئلی لوڈ ہر چارمنگ پرسنالٹی. شی از اے جیم. تو آپ نے ان سے کیا سیکھا, بینگ یور خالہ, شی از یور خالہ رائٹ؟ میں نے ان سے صرف ایک چیز سیکھی. انہوں نے ہمیشہ مجھے جب بھی کوئی پلیٹ فارم ہوا ہے ہمیشہ ایک چیز سمجھائی ہے کہ اچھا کام کرو, اچھے لوگوں کے ساتھ کرو, اچھی اپرچونیٹی کے لیے ویٹ کر لو, بجائے اس کے کہ غلط طریقے سے کہیں جاؤ. جمپ نہیں لگانا. گڈ. شی ٹاٹ می بیک وین آئی واز ایٹ دی ایونٹ, تو میں کافی ڈراؤن تھی بیکاز اس ٹائم پہ میں اسٹرگل کر رہی تھی. سو شی ٹاٹ می دیر کہ یار اچھا کام کرو, اچھے لوگوں کے ساتھ کرو, بہتر اپرچونیٹی کا ویٹ کر لو رادر دین غلط اپرچونیٹی پہ جانے میں. اینڈ اف یور فیملی از سپورٹنگ یو, جسٹ دیٹس اے پلس پوائنٹ فار یو. سو ان کا ٹرسٹ کبھی نہیں توڑنا. ویری نائس, ویری ڈیپ ایکچولی. مطلب جو بندہ اتنا اس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے نا, اسی سے اس قسم کی ہیوی قسم کا آپ کو جو ہے نا وہ نالج مل سکتا ہے, وچ از ایکچولی ویری پریکٹیکل. اینڈ شی از ویری رائٹ اباؤٹ اٹ ایکچولی, کہ اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. بالکل. اور مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ملا ہے. ملتا ہے, چاہے دیر سے ملے لیکن ملتا ہے, بہت ملتا ہے. اگین کیونکہ جمپ کرتے ہیں نا تو اٹ مینس کہ یو جمپنگ ٹو کنکلوژن کہ بس دس از مائی اینڈ, دس از مینٹ فار می. آپ کو پتہ چلتا ہے اگین گراس از اے لٹل بٹ گرینر آن دی ادر سائڈ. میں تھوڑا سا ایک اور چیز بھی انکلوڈ کروں گی یہاں پہ کہ جب ہم نے ڈی موٹیویشن کی بات کی بیک, ابھی جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی,
تو ان لوگوں کو میں نے بھی ڈراؤن ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کا ایک وقت پہ مذاق اڑا رہتے ہیں. جب آپ کی کامیابی ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, تو شاید آپ کو کچھ کہہ نہیں پاتے, بٹ یو نو ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. میں نے پچھلے دنوں نا کچھ اس کے بارے میں پڑھا تھا, بڑی اچھی کوٹ تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی وائی ڈڈ یونیورس میڈ دیز اینیملز سائلنٹ, بیکاز ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. سو ہمیشہ ان لوگوں کو چننا چاہیے اپنی زندگی میں, چاہے دوست ہو, چاہے آپ کے ویل وشز ہوں, چاہے آپ کی ریلیشن شپ ہو, ان لوگوں کو سننا چاہیے جو کہ آپ کو اپریشیٹ کریں, نہ کہ وہ جو کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر کے آپ کو ڈیگریڈ کریں, کیونکہ شاید وہ منہ پہ آپ کے بہت اچھے ہوں لیکن ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. کیونکہ جب آپ ایک بلی پالتے ہیں تو شاید اس کا پیار آپ کے لیے بہت کچھ ہو. سیم گوز فار فرینڈس. جو فرینڈ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا وہ اس کے بھی ایکشنز زیادہ بولیں گے بجائے اس کے کہ وہ الفاظ سے بتائیں. ویری نائس, ویری نائس. معصومہ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, بہت ہی پازیٹیو انرجی اس ٹائم پورے کمرے میں جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے. اینڈ آئی ریئلی لائک, اگین ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں, اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو جو کہ پریکٹیکل ہو, صرف باتیں نہ کریں. ہمارے پاس ہر تیسرے روز کوئی نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ریلز میں آ رہا ہوتا ہے. آئی لائک دم, اپریشیٹ دم کہ جو وہ کر رہے ہیں, لیکن وٹ میٹرز از جسٹ وٹ یو سیڈ کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دی ورڈز. اینڈ جو وائبز آپ دے رہے ہوتے ہیں نا, وہی سب سے بڑا آپ کا اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ یو آر اے پریکٹیکل پرسن. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. Thank you so much. And hopefully we will meet again. Inshallah. Coming soon. Yes, in some other episode, and we will talk about like some photography. Sure. آپ مجھے تھوڑی سی آن لائن کلاسز بھی دے دیں, ڈن ہو گیا, آپ کا ریویو دے دوں گی. ڈن ہو گیا. آپ جو ہے یہاں پہ ڈیلس چل رہی ہے. آپ مرغی بنائیے گا, گول روٹی بنائے گا, میں ساتھ ہی آپ کو آپ کے لیے چکن کڑھائی بناؤں گی, آپ مجھے جو ہے نا وہ فوٹوگرافی سکھائیں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Nausheen. Thank you. I'm really honored to be here, a part of Reply to All podcast. Thank you so much. Pleasure's all mine. یہ تھی معصومہ, اور اگلی دفعہ ہم کسی اور انٹرسٹنگ مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ. اس کو ہم اسٹاپ کر لیں.